نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. تین چیزوں کی ثواب ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے. ہاں، اس کی تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر آیا ہے. یہ چیزیں موت کے بعد بھی ثواب و اجر بڑھاتی رہتی ہے. بقیہ اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے. دنیا میں جب تک جو اعمال کے ان کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے جو قیامت میں عطا ہوگا، مگر موت کے بعد جب وہ اعمال بند ہو گئے تو ثواب کا سلسلہ بھی رک گیا. مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب منقطع نہیں ہوتا اور موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. پہلا، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا فائدہ برابر جاری و ساری رہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے. ایسے عام طور پر وقف میں ہوتا ہے. مثلا کوئی زمین و جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر دی جائے، کنواں یا تالاب بنوانا، مسافر خانہ تعمیر کرانا وغیرہ، تو اس کا فائدہ چونکہ مستقل جاری رہتا ہے، اس لیے ثواب میں بھی موت کے بعد ملتا رہتا ہے. مگر یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کے نزدیک قبول اس کے لیے ایک بات ضروری ہے: اخلاص. نیت خالص و مخلص ہوگی تو ثواب ملے گا. ریاکار کو سخت عذاب کا مستحق قرار دیا گیا ہے. دوسرا، علم جس سے نفع اٹھایا جائے. اس میں شاگردوں کی خدمت دین و علم اور عالم کی اپنی دینی تصنیفات و تالیفات کا ثواب شامل ہے. یہ ثواب زندگی میں تو ملے گا ہی، موت کے بعد جب تک ان علمی یادگاروں سے مخلوق فائدہ حاصل کرتی رہے گی، اس کی ثواب اسے ملتا رہے گا. تیسرا چیز، صالح اولاد کی دعا. نیک اولاد دعا اور ایصالی ثواب کرتی رہے تو اس کا ثواب انسان کو پہنچاتا ہے. نیک اولاد بہت بڑی رحمت ہے. اس حدیث سے صدقہ جاریہ کے عظیم ثواب و فضیلت، خوب علم حاصل کرنے، تعلیم و تصنیف کی ترغیب ثابت ہوتی ہے. نیز یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ افضل اور اشرف علوم یعنی دینی علوم کا انتخاب کیا جائے. نیز اولاد کی اچھی طرح دینی و اخلاقی تربیت کرنی چاہیے اور ان تمام کاموں میں اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ کا کار فرما ہونا چاہیے.
اخلاص نہ ہو تو اعمال بے اثر اور بے قیمت ہو جاتے ہیں، اور ساری محنت حقارت اور تمام جدوجہد رائے کا چلی جاتی ہے۔ اللہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔